آج پوری دنیا میں جگہ جگہ قرآن کے نسخوں کو چلایا جاتا ہے اور قرآن کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. شاید بسا کر اپنے دل میں رنگ کبوں پر مان زندہ ہے. جہاں میں جان کتنے صاحب ایمان زندہ ہے. بسا کر اپنے دل میں رب کبوں پر مان زندہ ہے. جلا کر اسے قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے. جلا کر اسے قرآن کیا اس کو مٹاؤ گے. ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے. بسا کر اپنے دل میں رب کبوں پر ایمان زندہ ہے. اور نٹو کا کی ارشاد فرمائیں کہ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. کہ ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا میں دعا مانگی ہے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. کہ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے. ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سپر پاور آپ کو یہاں پر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ سب میرے ساتھ مل کر کرے گا کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ سرا پہنچا لہلانا نبی. ہے سرا پہنچا لہلانا نبی. رحمت حق علی ہمارا نبی. ہے سرا پہنچا لہلانا نبی. رحمت حق علی ہمارا نبی. جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارے خان. جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارے خان. ہے وہ سچا والا ہمارا نبی. جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارے خان. ہے وہ سچا والا ہمارا نبی. یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس. یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس. بےکسوں کا سہارا ہمارا
نبی ایک سو کا سہارا ہمارا نبی نقش پا سے درخت شہوار راستہ نقش پا سے درخت شہوار راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے روشن ہے شمس و قمر جن کے جلووں سے روشن ہے شمس و قمر وہ حسین اتر ہے ہمارا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیم کیا گوشی میں آ گیا جو حلیم کیا گوشی میں آمینہ کا دلہا ہمارا نبی کوئی کھٹی کی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی آبے تو سبیے یہ تو صرف اس لیے آبے تو سبیے یہ تو صرف اس لیے ہم کو دے کبھی آیا ہمارا نبی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہاتھوں کی ٹھنڈک ہے دل کی راحت ہے وہ ہاتھوں کی ٹھنڈک ہے سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تاج میں تو سارے نبی ہے نبوت کے تاج میں تو سارے نبی چاند سارے کا سہارا ہمارا نبی چاند سارے کا سہارا ہمارا نبی وہ کرم ہے کرم وہ ہے رب کی عطا وہ ہے تو کرم کو کا سہارا ہمارا نبی ابھی طیبہ میں آرام پر پڑھ کو ابھی طیبہ میں آرام پر پڑھ کو کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی بت سیدھی بابا روکر سے مالی بت سیدھی بابا روکر سے مالی سب کا آقا مولا ہمارا نبی سب کا آقا مولا ہمارا نبی عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ سارے نظارہ ہمارا نبی یہ سارے نظارہ ہمارا نبی ہر پہ الفاظ الفاظ سے آیتیں ہر پہ الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے حاصل ہوئی جو دل کو راحت ہے بے مثال کہ حاصل ہوئی جو دل کو راحت ہے بے مثال حاصل ہوئی جو دل کو راحت ہے بے مثال دربار مصطفیٰ کی زیارت ہے بے مثال دربار مصطفیٰ کی زیارت ہے بے مثال حاصل ہوئی جو دل کو راحت حضرت عیسیٰ تلک سہی آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک سہی کہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک سہی آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ
مقتدی وہ امامت ہے بے مثال ہو جس میں مقتدی وہ امامت ہے بے مثال حاصل ہوئی جو دل کو راحت ہے بے مثال کہ سو گئے کہ روٹی بھی کھائی جو کہ کبھی ہو کہ سو گئے روٹی بھی کھائی جو کہ کبھی ہو کہ سو گئے کہ روٹی بھی کھائی جو کہ کبھی ہو کہ سو گئے روٹی بھی کھائی جو کہ کبھی ہو کہ سو گئے سلطان دو جہاں کی قناعت ہے بے مثال سلطان دو جہاں کی قناعت ہے بے مثال حاصل ہوئی جو دل کو راحت ہے بے مثال کہ کانوں پہ اپنے لے کے سواری کرائی ہے کانوں پہ لے کے اپنے سواری کرائی ہے کہ کانوں پہ لے جو کسی شہر کے مقیم ہیں میری مراد حضرت مولانا محمد مقیم صاحب ہیں جن کی شان میں اس شاعر کے اشعار کہوں گا جس نے ایک ایسی شخصیت کے لیے ان اشعار کو بنایا ہے جسے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہوا کرتی ہے جو قیادت کے پرخار جنگل سے اور گھاٹی سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو حوصلہ دینے کے لیے اس شاعر نے یوں کہا ہے کہ دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا دل کی ضد نے ہی سکھایا ہے قلندر ہونا ورنہ دشوار سمندر ہونا پارسائی پہ تری داغ ضرور آئے گا اتنا آسان نہیں اس قوم کا رہبر ہونا میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک شاعر کے چند اشعار اور کہوں گا اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا تو سمندر میں لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد مقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ ہم سب سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں الحمد لله الذي هدانا لدينه القديم ومن علينا ببعثة النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر زمانے بھر کی ڈگریاں ہوں ہمارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں ہوں ہمارے پاس گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پائیں تو جاہل نہیں ہم زمانے بھر کی ڈگریاں ہوں ہمارے پاس گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پائیں تو جاہل ہیں ہم اسٹیج پر حضرات اکابر علماء اکرام انتہائی محبت اور شفقت سے بھرپور سامنے بیٹھے ہوئے تمام سامعین اور مدرسے کے وہ تمام خوش نصیب طلباء کرام جن کے سروں پر ابھی تھوڑی دیر میں دستار فضیلت باندھی جائے گی مبارک ہے بڑی بابرکت مجلس ہے
मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं हम सब कि हम एक ऐसी मजलिस में जमा हैं जिस मजलिस की निस्बत कुरान करीम से है। कुरान करीम एक ऐसी वाज़ेह किताब है, एक दस्तूर हयात है, जिससे निस्बत जुड़ जाए यकीनन वो अपने आप अपनी मिसाल है। इस प्रोग्राम की निस्बत भी अल्लाह के कलाम, अल्लाह की किताब कुरान मजीद से है। इसलिए हम सब का यहाँ बैठना, यहाँ जमा होना इंतहाई मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं हम सब कि हम इस दीनी प्रोग्राम में जमा हैं। ये मजलिस और ये प्रोग्राम मदीनतुल उलूम एक मीनार की मस्जिद के उन खुशनसीब 6 तलबाए किराम के एजाज़ में हो रहा है जिन्होंने इसी मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान किया है। अपने सीने में जिन्होंने कुरान करीम जैसी किताब को महफूज किया है। मदरसे के मुंतज़िमीन, मदरसे के जिम्मेदारान और इन 6 के 6 बच्चों के तमाम असातिज़ा, वो सब जिन्होंने नूरानी कायदे से लेकर अब तक इन बच्चों को पढ़ाया है और आज इनको इस लायक किया है कि इनके सरों पर पगड़ी बांधने के लिए, दस्तार रखने के लिए शहर के उलमाए किराम और बाहर से उलमाए मदीन तशरीफ लाए हैं, तो वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। ये मदरसा भी इंतहाई काबिल मुबारकबाद है कि इस इदारे में, इस मदरसे में मुंतज़िमीन और ज़िम्मेदारान की निगरानी में, असातिज़ा की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सिलसिला जारी है और दिन ब दिन तरक्की हो रही है। हर मकतब और मदरसा दीन का एक किला है और दीन की हर खिदमत वो सर आँखों पर है और हम सबको दीनी हर तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और उसको ऐसी मजालिस में शिरकत करनी चाहिए और सवाब समझ कर जाएं और इस्लाह की नीयत से ऐसे प्रोग्रामों में बैठें, इसलिए कि यही वो चराग हैं जो जलेंगे तो रोशनी होगी। इसलिए मजलिस और मदरसे के मुंतज़िमीन और जिम्मेदारान इंतहाई मुबारकबादी के मुस्तहिक। असल बयान तो हज़रत मौलाना नसीम अहमद साहब उस्ताद हदीस जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद टांडा बादली, हज़रत मौलाना जलीस अहमद साहब जामिया इस्लामिया रहमानिया टांडा बादली और इमाम शहर टांडा बादली, उन्हीं का होना है। हम लोग तो सुनते सुनाते रहते हैं और सच और हक बात यह है कि बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ सुना जा चुका है। हर शख्स ने इतना सुन लिया कि अब मजीद सुनाने की जरूरत बाकी नहीं है। कहने को किसी भी मसले का हल नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल फारिग नहीं होंगे। ना ये सब बात मैं अपने आप से कह रहा हूँ, आप मुखातब जरूर हैं, लेकिन मैं ये सोच कर बैठा हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा मैं अपनी जात से कहूँगा। इसलिए कि जो मुआशरे की इस्लाह की बात होती है, मुआशरा किस चिड़िया का नाम है, मुआशरे की पहली ईंट किसको कहते हैं? मुआशरे की पहली ईंट अपने आप है। मुआशरे की इस्लाह मुनहसिर है अपनी इस्लाह पर। मैं लाख ये कहता हूँ मुआशरे की इस्लाह, समाज का सुधार, मुआशरे की इस्लाह, समाज का सुधार, लेकिन उसमें जो बुनियादी ईंटें हैं, उसमें जो ईंट का मील का पत्थर है, वो तो मेरी और आपकी जात है। जब तक मैं और आप अपनी सही माना में इस्लाह नहीं करेंगे, मैं अपनी तरबियत नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अल्लाह से नहीं जोड़ूंगा, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा नहीं होऊंगा, जब तक मैं खुद अपने दिल की सफाई नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने आमाल को नहीं सुधारूंगा, जब तक मैं खुद अपने जाहिर और बातिन को यकसा नहीं करूंगा,
جب تک میرے دل کے اندر کا میل نہیں دھلے گا، جب تک میرے دل کی کینہ کپٹ نہیں ختم ہوگی، جب تک میری آنکھیں خود میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ جیسے مولوی کی آنکھیں نہیں صحیح ہوں گی، کان نہیں صحیح ہوں گے، زبان نہیں صحیح ہوگی، ہاتھ پاؤں نہیں صحیح ہوں گے، میری نقل و حرکت نہیں صحیح ہوگی، جب تک سماج اور معاشرے کی اصلاح کا تصور چے معنی دار ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ معاشرہ نام ہے ہم سب کا، سماج نام ہے ہم سب کا۔ ہم سدھریں گے تو سماج سدھرے گا، ہم سدھریں گے تو معاشرہ سدھرے گا، ہم بگڑیں گے تو سماج خود بہت بگڑ جائے گا۔ اب سماج اور معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار ہم سب کی اصلاح پر ہے۔ میں آپ سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب بہت کچھ سن چکے ہیں، بہت کچھ کہہ چکے ہیں، لیکن کمی اس بات کی ہے، نہ کہنے میں کمی ہے نہ سننے میں کمی ہے۔ الحمدللہ مجمع پوری مسجد یہاں بھی بڑے بڑے اجلاس سیمینار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، کہنے والے بھی بات کہہ جاتے ہیں، سننے والے بھی بات سن لیتے ہیں۔ ابھی تقریباً 350 خواتین جمع تھیں مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ میں، مولانا نسیم صاحب کا بیان تھا، 400 350 کے قریب خواتین جمع تھیں۔ الحمدللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ حضرت کا وہ شاندار بیان ہوا ہے جس نے یقیناً دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگر جتنا کچھ کہا جاتا سنا جاتا ہے اسی پر عمل ہو جائے جس چیز کی ضرورت ہے تو پھر ہم سب کے وارے میں نعرے لگ جائیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سارا مسئلہ عمل کا ہے۔ یہ قرآن کریم جو میرے بارے میں موجود ہیں، یہ جو 6 بچے بیٹھے ہیں، یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ جو بغل میں مدرسہ ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آیا قرآن ہمارے اندر کتنا ہے؟ یہ 6 کے 6 حفاظ کرام جو چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ علماء کرام جو چلتے پھرتے قرآن ہے۔ قرآن کو اگر چلتا پھرتا دیکھنا ہے، ان 6 خوش نصیب طلباء کو دیکھو۔ قرآن کو اگر لیٹتے بیٹھتے دیکھنا ہے تو علماء کرام کو دیکھو، یہ چلے تو قرآن چل رہا ہے، یہ بیٹھے تو قرآن بیٹھ رہا ہے، یہ سوئے تو قرآن سو رہا ہے، یہ بولے تو قرآن بول رہا ہے۔ یہ سب وہ ہے کہ چلتا پھرتا قرآن ہے، لیکن یہ قرآن ہمارے سینوں میں کتنا ہے؟ یہ خوبصورت کتاب ہے، یہ دنیا کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر عروج نہیں مل سکتا۔ قرآن ہی ہے جو بلندیوں پر لے جائے گا، قرآن ہی ہے جو اصلاح حقیقی معنی میں کرے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اصلاح کی ساری کوششیں ہو چکی، تربیت کے سارے میدان کھل چکے، لیکن جب اصلاح اور تربیت کامل نہیں ہو پا رہی تھی اس وقت اسی قرآن کو ہی پھر پیش کیا گیا اور قرآن کے ذریعے سے پھر اصلاح کرائی گئی، تربیت کا میدان ہوا۔ یہ جو میرے اور آپ کے پاس یہ کتاب قرآن کریم موجود ہے، یقیناً یہ بوسیدہ شکل میں ہماری مسجدوں میں رہتی ہے، لیکن یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مسجدوں کے اماموں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے گروؤں کی کتاب نہیں ہے، یہ مدرسوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی کتاب ہے۔ اس سے ہدایت مسلمانوں کو بھی، اس سے ہدایت دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کو، اس سے ہدایت دنیا کے تمام کرسچنوں کو، دنیا کے تمام پادریوں کو، دنیا کے تمام غیر مذہب کے لوگوں کو۔ الغرض اس دھرتی پر آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی آباد ہے ان سب کی اصلاح و تربیت کا دار و مدار صرف اس اللہ کی کتاب میں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ فجی ایک ملک ہے، فجی سب سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ فجی میں لاکھوں مسلمان ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہو کے تہجد میں یا پھر فجر کی نمازوں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ایک کثیر تعداد اس ملک میں مسجدوں میں آ کر قرآن آسٹریلیا میں شروع ہو گیا،
آسٹریلیا ایسا ملک ہے جس میں لاکھوں مسلمان ہیں اور ہر مسجد میں الحمدللہ فجر کی نماز سے پہلے بھی، فجر کی نماز میں بھی، فجر کے بعد بھی یہی قرآن، یہی کتاب جو انڈیا والوں کے پاس موجود ہے، جو ہمارے اور تمہارے پاس موجود ہے، جس کے حافظ یہ بچے بیٹھے ہیں، جس کے حافظ جو علماء بیٹھے ہیں، یہی قرآن جو ان کے سینے میں ہے، یہی قرآن جو ان بچوں کے سینے میں ہے، یہی قرآن جو ہماری ہلدوانی میں مسجدوں میں ہے، یہی قرآن بعینی فجی کے ملکوں میں، آسٹریلیا کے ملکوں میں، فجی کے بعد فجی میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا، آسٹریلیا میں شروع ہو گیا۔ لاکھوں مسلمان کی کتاب پڑھتے ہیں، آسٹریلیا میں فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا، ملیشیا میں نماز کا وقت ختم ہوا، پھر رفتہ رفتہ دنیا کے اور ملکوں میں، بنگلہ دیش میں شروع، ہندوستان میں شروع، پاکستان میں شروع، یہ سلسلہ فجر کا چلتا رہتا ہے۔ لوٹ کے جب ہمارے ممالک میں فجر ہو رہی ہوتی ہے تو فجی میں ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ جو قرآن فجر میں انہی